بھائیو آج یہاں موجود ہو، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی، عزت کی رہائی عطا کرے، آپ خیر سے اپنے گھروں کو واپس پلٹیں۔ لیکن یہ جو وقت آپ کو یہاں پہ ملا ہے، یہ بہترین وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ اور فیصلہ اگر کرنا ہے، کئی فیصلے میں چاہوں گا، امید کروں گا کہ میرے یہ آپ کو بتائی ہوئی باتوں میں سے کچھ فیصلے تو آپ ضرور کریں۔ ایک فیصلہ میں نے کہا توبہ کرنے کا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے سے غلطی ہوئی، یہ تو اعتراف کو اعتراف ہی نہیں جو عدالت میں ہے۔ اللہ سچی توبہ کو سننے کے بعد بندے پہ اندازہ لگائیں، وہ رستے کھول دیتا ہے خیر کے۔ بڑی دنیا کے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری سچی توبہ نے ہمارے رستے کھول دیے، ہمارے رزق کی فراوانی ہوگی۔ اللہ کے کرم کی انتہا دیکھیے کہ بندہ جب مانگتا ہے، بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، لیکن میرا اللہ جب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو اس کی شان تو بے شمار ہے۔ یہاں رہتے ہوئے پہلا فیصلہ تو سچی توبہ کا ضرور کیجیے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے جو پہلے والی زندگی تھی اس کو کاٹا مار دیں، مٹ گئی۔ اللہ جون سا اس کو بلا دے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا اور جو آپ جن آنکھوں نے آپ کو کبھی رسوا دیکھا ہے، ہتھ کڑیوں میں دیکھا ہے، ان کے ذہنوں سے بھی اڑا دے گا اگر توبہ سچی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے عزت اور ذلت میری طرف سے ہے، عزت ذلت جون سی ہے میں دینے والا ہوں۔ توبہ سچی ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو میں چاہوں گا، اب یہ دیکھیں پہلا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں اگر بندے کے خیال اور بندے کی نیت بندے کے بیٹے کو پتا ہو، ایک شخص کے بیٹے کو اس کی نیت پتا ہو، بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ ہے جو بندے کو معاف کر دیتا ہے، یہ جو اللہ ہے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سو ایمان کی بنیاد پہ توبہ کا حکم ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ حکم یہ ہے کہ تم اگر معافی مانگتے ہو اپنے اللہ سے، اس بنیاد پہ کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ امید اور یہ توقع بذات خود اللہ کا انعام ہے۔ یہ یقین کہ سائیں تو میرا ہی ہے نا، رب تو میرا ہی ہے نا، بندہ تو میں اسی کا ہی ہوں نا، اور کسی در پہ تو میں جا نہیں سکتا۔ جب یہ یقین پورا ہے کہ توبہ میرے اللہ کے لیے ہے، اور توبہ اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہے کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس توبہ کا بھی ایک سرور ہے۔ اللہ آپ کو وہ توبہ نصیب کرے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیجئے، حضور والا اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو اللہ سے معافی چاہتا ہے وہ بندوں کو معاف کر دے۔ اب اللہ کا رسول کا یہ ارشاد میرے لیے ایسے ہی ہے کہ دنیا کی آخری بات، کائنات کے کسی بندے کی بات میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ میرے رسول کی بات کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کی جو بات ہے نا وہ باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ جیسے بندوں میں کوئی سردار ہوتا ہے نا، ایسے دنیا کی ساری باتیں پڑھی ہوں، ان باتوں میں کوئی سردار بات جو ان سی رسول اللہ کی بات ہے۔ تو میرے رسول نے کہہ دیا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو جو تم سے جڑے ہوئے ان کو معاف کر دو۔ اپنی زندگی میں معاف کرنے کا فیصلہ ضرور کیجیے۔ انسان کو سب سے تنگ کرنے والا جو جذبہ ہے نا، نیگیٹو جذبہ، وہ گرج ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میں بتاؤں گا، میں ایک بار باہر نکلوں پھر میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عاقبت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ بالکل جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھا ہو اور کسی کو مارنا ہو، پتہ نہیں وہ اس کو لگے گا کہ نہیں لگے گا، لیکن اپنا ہاتھ جل جائے گا۔ تو حضور والا یہ دوسرا فیصلہ ہے معاف کرنے کا۔ یہ معاف کرنے کا فیصلہ ضرور کیجیے۔ جو آپ سے جڑے ہوئے جن سے گلے ہیں، اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیجیے، بلکہ یہ کہہ کے معاف کیجیے۔ ایک پورا واقعہ میں نے اس کو 2 جگہ میں نے کوٹڈ سنا ہے اور 1-2 جگہ میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابی سامنے موجود ہیں۔ میرا رسول کہتا ہے یہ بتاؤ رات صدقہ کس نے کیا تھا، رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ تو سب صحابی خاموش رہتے ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ صدقہ میں نے کیا تھا۔ دوسری بار پھر میرا رسول پوچھتا ہے کہ رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ خاموشی ہوتی ہے۔ تیسری بار آپ جذبات سے پوچھتے ہیں بتاؤ رات صدقہ کس نے کیا تھا؟ تو ایک صحابی کامتی ٹانگوں ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ میں نے کیا تھا۔ تو میرا رسول کہتا ہے بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ تمہارے صدقے کا ثواب تو مدینے سے عرش تک جاتا رہا ساری رات۔ اب اندازہ لگائیے جب یہ بات ہوئی ہوگی تو سب صحابی متوجہ ہو گئے۔ وہ صدقہ کیا تھا؟ پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا صدقہ کیا کیا تھا؟ آخر وہ کون سا صدقہ تھا جو تم نے کیا اور تمہارا ثواب جو ان سے وہ مدینے سے عرش تک ساری رات فرشتے لے کے جاتے رہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ رات سونے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی،
خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں، تو گھر میں ڈھونڈا، دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، لیٹ گیا، دوبارہ خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دوں، دوبارہ ڈھونڈا، ٹین، پیپے، پتیلے، برتن، کہیں کچھ نہیں تھا۔ تیسری بار جب یہ خیال آیا تو میں نے وضو کیا، سر سجدے میں رکھا اور اللہ کو کہا یا باری تعالیٰ، جن سے مجھے گلہ ہے میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ یعنی سچی معافی دے دینا، اپنے دل سے نکال دینا کہ میں نے کل کو بدلہ لینا ہے، یہ اللہ کو ادا اتنی پسند ہے کہ رسول کی گواہی موجود ہے، مدینے سے عرش تک اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ تو حضور والا یہ جو جیل کا دور ہے، اس دور میں اپنے اندر تبدیلی ضرور کیجیے، اپنی سوچ میں تبدیلی ضرور کیجیے۔ اگر موقع ملا ہوا، میرا جہاں تک میرے علم میں ہے، ہماری پنجاب کی جتنی جیلیں ہیں، ان جیلوں میں چھوٹے چھوٹے سکولز بھی ہیں، کچھ دستکاری بھی چیزیں سکھا دی جاتی، کچھ ہنر بھی سکھا دیے جاتے ہیں۔ میرے کو قریبی دوست ہیں جنہوں نے جیل کاٹی ہوئی ہے، دوست تو کہہ لیجیے انہوں نے کوئی لیکچر سنے، دوستی بن گئی۔ انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میں نے جیل کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ختم کیا۔ کہتے نہیں، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میں جیل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری اتنی عمر ہو گئی تھی لیکن میں نے قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا تھا، لیکن جیل میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا تو پتہ لگا اللہ میرا کہتا کیا ہے، اللہ کا میسج کیا ہے۔ حضور والا یہاں موقع ملا ہے تو یہ 3 فیصلے میں نے آپ سے گوش گزار کیے ہیں۔ ایک فیصلہ میں نے آپ کو کہا توبہ کا، رینیو کرنے کا، دوسرا فیصلہ میں نے کہا جی معاف کرنے کا، تیسرا اس جیل کے وقت میں کچھ سیکھیں ضرور۔ میں سپرنٹینڈنٹ صاحب گزارش کروں گا کہ میری کتابیں کوئی 1500 جتنی چاہیے میری فاؤنڈیشن کی طرف سے حاضر ہیں، ان میں سے جو لوگ کتاب پڑھ سکتے ہیں ان کو میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ جو سا وہ مل جائے گا۔ اور میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں، یہ 6 ماہ کا دور ہے، یہ سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، جتنی بھی آپ کی جیل ہے، خدا را یہ ضرور سوچئے کہ آپ نے بدل کے نکلنا ہے، آپ نے اپنے اندر تبدیلی ضرور کرنی ہے، آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے، آپ کے خیال میں، آپ کے نظریے میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے طریقہ کار میں۔ حضور والا کئی لوگ حج کر کے نہیں بدلتے اور کئی لوگ جیل سے ولی ہو جاتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کئی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نہیں بدلتے، کئی لوگ جیل سے ہو کے آئیں تو ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یا پھر میں نے باقی کی زندگی بھی ویسے ہی گزارنی ہے۔ اب ایک حدیث بیان کر کے یہاں ختم کر دوں گا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ایمان آپ کے پاس ہے تو وہ غلطی جو پہلے کی تھی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ پورا یقین ہے کہ آپ کا اللہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس نے آپ کے نصیب کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جس نے نصیب کو تخلیق کیا ہے تو میرے بھائیوں جو نصیب میں ملنا ہی ملنا ہے اس کے لیے رونا دھونا 2 نمبری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو جا رہے، آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی، اونٹ لے کے جا رہے تھے، حاجت پیش آئی، ایک بدو کو پکڑا دیا اونٹ، کہنے لگے یار تھوڑی دیر انتظار کر میں آتا ہوں، واپس آئے تو اونٹ تھا، اس کی مہار وہ لے کے نکل چکا تھا، چوری کر لی اس نے۔ بازار گئے ہانکتے ہوئے تو وہی مہار جون سی چیزیں تھیں وہ 2 دینار کی مل گئیں اور وہی والا تھا۔ اس نے پوچھا کون تھا، اس نے کہا جی عربی بدو آیا آ کے بیچ گیا۔ کہنے لگے واہ ربا، میں حلال 2 دینار دینا چاہتا سا، حرام لینا چاہتا سا۔ حضور والا جو نصیب میں ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو ایمان اور توکل سے حلال کر لیں۔ جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اگر مل کے ہی رہنا ہے تو کیوں نہ نیت اچھی کر کے، عمل اچھا کر کے، سوچ اچھی کر کے، توکل اللہ پہ کر کے اس کو حلال کر لیا جائے۔ جو ملنا نہیں ہے اس کے لیے تگ و دو کوشش کیسی، جو نصیب میں نہیں ہے اس نصیب سے تو باہر نہیں آپ جا سکتے۔ سو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جیل نے اگر اس لیکچر کو ممکن بنایا، میری چند گزارشات آپ تک گئیں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میرا یقین ہے کہ شاید اگر میں اپنے لیے کروں تو وہ کم قبول ہوگی، لیکن جیل میں کوئی مجبور کوئی ہے، کوئی بیچارہ بے گناہ بھی ہو سکتا ہے، جیلوں میں ہوتے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ وہ ولی ہے میرے لیے، وہ ولی سے کم نہیں ہے، بے بس بندہ ولی ہوتا ہے۔ تو اس کی دعا باقیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، خیر کی دعا سب کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ خیر کی دعا تو اس ملک کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ سو یہاں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو رینیو کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اور جب اس جیل سے باہر جائیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے والی زندگی کو کاٹا لگا دینا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ اگر نئی زندگی کو اللہ پہ توکل سے شروع کریں گے، آپ کا اللہ آپ کی لاج ضرور نبھائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔